جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند۔ لائف دی ہلے کہیں سوال لکھو تس جنازے دی دعا جکا ہے، جنازے کا بعد دعا وہ حدیث میں ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہے۔ ماشاءاللہ اساں اہل سنت جو عقیدو تے قرآن و حدیث میں باہر آئی سبحان اللہ، اساں جو عقیدو وہ تھی نہ تو سکے جو ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہوندی، پر اللہ سے توکھے قرآن حدیث منجن جی توفیق دے، منجن جی توفیق۔ چھو تو مجھے تہاں جے طبیعت دی خبر آ نا جیکا حدیث تہاں جے طبیعت جے خلاف ہوندی تو یا ضعیفہ یا ہتھ ٹوکیا یا کمزور آ۔ اللہ جی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو مرقات شرح مشکات، علامہ علی قاری سلطان العلماء، علامہ علی قاری خاتمۃ المحدثین، جن جو نالو عالم اسلام میں بڑی حیثیت رکھندڑا علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ، ان مرقات شرح مشکات باب الجنائز میں محبوب کریم کی حدیث پاک لکھیا، فرمائن تھا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایو جڏهن تمام میت جے مٿاں نماز پڑھی پوری کیو، نماز پڑھی پوری کیو تے پو خاص انہی جے لائے دعا کرو۔ سبحان اللہ، ہکڑی تے جنازے جی دعا ہے عام سبنی جے لائے، فرمایو خاص ان جے لائے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لے، نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن اور حدیث میں نماز جنازہ کے بعد دعا کا کدھر بھی ذکر نہیں ہے، اور اکابر علماء اہل سنت نے جنازے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو بدعت لکھا ہے۔ اب حال ہی میں بھائی خان محمد حیدری صاحب نے مجھے ایک کلپ سینڈ کی، ایک مولوی صاحب ہے، کسی جلسے میں اس سے کسی بندے نے سوال کیا کہ جنازہ کے بعد دعا کہاں سے ثابت ہے؟ مولوی صاحب نے کہا حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث پیش کی اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ حدیث اور اس کا معنی مولوی صاحب نے یہ کیا کہ جب نماز جنازہ میت پر پڑھ لو پھر اس کے بعد آپ اس کے لیے دعا مانگو میت کے لیے، حالانکہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھو بس اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگو۔ اب مولوی صاحب نے اس حدیث کے اندر دجل سے کام لیا اور دلیل یہ معنی یہ کر کے دلیل یہ دی کہ صلی تو ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کا معنی کیا، حالانکہ مولوی صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی کے صیغے پہ جب اذا آ جائے تو وہ ماضی کا صیغہ نہیں رہتا، وہ مضارع کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ جس طرح کنز الایمان کے اندر خود ان کے اعلیٰ حضرت نے جو ان کے امام اور مجدد ہے اس نے لکھا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب جاء ماضی کا صیغہ ہے، اذا کے آنے سے اب وہ مضارع کے معنی میں چلا گیا۔ کیا معنی ہے؟ خود اعلیٰ حضرت نے یہ معنی کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اب یہاں خود اعلیٰ حضرت نے ماضی کے صیغے کا مضارع والا معنی کیا۔ اب رہی بات اس حدیث کا کیا مطلب ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو جنازے کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے یہ اس کے متعلق ہے، نہ کہ بعد والے کے۔ یہاں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اس عبارت کے اندر جو لفظ یہ فا آیا ہے فاخلصوا، یہ فا تعقیب مع الوصل ہے۔ تعقیب مع الوصل کیا معنی؟ تعقیب مع الوصل کا معنی یہ ہے کہ بعد والے جملے کا جو تعلق ہے یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ پہلے والے کے ساتھ، ما قبل والے کے ساتھ۔ جب نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا مانگو، نہ کہ اس دعا کا تعلق نماز جنازہ کے بعد والے کی۔ امام
محمد بن شہاب قرطی رحم اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازتی لأنہ دعا مرتن، نماز جنازہ کے بعد دوسری مرتبہ دعا نہیں کرنی ہے کیونکہ ایک مرتبہ دعا کر لی ہے۔ تو معلوم ہوا ان تمام باتوں سے کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے یہ بدعت ہے۔ دوسری بات، علامہ ابن نجیب، نماز جنازہ خود دعا ہے۔ علامہ ابن نجیب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مقصود الصلاۃ علی الجنازۃ هو الدعاء للمیت، نماز جنازے کا مقصد میت کے لیے دعا مانگنا ہے۔ جب ایک دفعہ دعا مانگ لی تو دوسری دعا کہاں سے ثابت ہے؟ نہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ یہ ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا یہ بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں